بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ نے اپنے ارد گرد کبھی نہ کبھی زندگی میں سگریٹ، چرس، شراب اور اس سے متعلقہ دیگر نشوں کے بارے میں اگر تجربہ نہیں کیا تو سنا ضرور ہوگا، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی شراب کی ممانعت کے علاوہ کسی اور نشے سے منع نہیں کیا گیا ہے، جبکہ یہ دنیا جیسے تبدیل ہوئی ہے اس نے تو شراب تو بہت دور، اس کے بعد ایسے نشے متعارف کروائے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے، جو شراب سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک تو ہمیشہ آنے والی نسلوں کی کتاب ہے۔ کیا قرآن پاک میں دیگر نشوں مثال کے طور پر چرس کا استعمال اس سے منع کیا گیا ہے؟ یاد رہے دوستو، بہت سے پریکٹیکل مسلمز، وہ مسلمان جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دین اسلام پر صحیح سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ اکثر ملتے ہیں جو چرس کے استعمال کو حرام نہیں سمجھتے، نہ ہی اسے غلط سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پودا ہے اور پودا کھانا کوئی برائی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا وہ ایک جانب نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسری جانب چرس کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کچھ گہرائی میں جاتے ہیں اور اسلام سے اس کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف علماء کے خیالات میں اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے مگر چرس پی جا سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دونوں ہی حرام ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ تفصیلات کیا ہیں۔ قرآن پاک میں شراب کے حکم کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اور دور جدید کے طریقے میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ کہ شریعت اسلام نے صرف قانون کو قوم کی اصلاح کے لیے کبھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ قانون سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کی، ایسے افراد پیدا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو سبھی نے لبیک کہا، بھلے ان کی عقل کو وہ بات درست لگے یا نہ لگے۔ صحابہ کرام نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب رکھی تھی اسی وقت اس کو بہا دیا۔ شہر مدینہ میں اس روز شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں طویل عرصے تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوئی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نظر آتا تھا۔ یعنی کہ قرآن پاک میں شراب سے متعلق باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کرایا، مگر چرس سے متعلق کوئی اسلامی حکم کہیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ چرس پینے کی اجازت ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس میں نشے کو خمر کہا گیا ہے اور اس کو شیطانی کام کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق جہاں تک نشے کا تعلق ہے، چاہے وسکی ہو یا بیئر، رم ہو یا برینڈی، چرس ہو یا گانجا، آئس ہو یا کوکین، کچھ بھی جو نشہ کر دے، اپنے آپے سے باہر کر دے، اس کا پیا جانا یا پھونکنا اگر اس سے نشہ ہوتا ہے تو یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے نشہ ہو تو اس کی تھوڑی تعداد لینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے چرس، گانجا سب حرام ہے۔ چرس پینا حرام ہے کیونکہ اس سے نشہ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسداد منشیات و جرائم کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں دنیا بھر میں تقریباً 19 کروڑ 20 لاکھ افراد جن کی عمریں 15 سے 64 کے درمیان تھیں، انہوں نے تفریح کے لیے چرس استعمال کی۔ بالغ نوجوان خاص طور پر اس کے شوقین ہیں۔ 18 سے 25 سال کی عمر کے 35% لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 26 سال سے زیادہ عمر کے صرف 10% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر چرس استعمال کرنے والے نوعمر افراد اور بالغ نوجوان ہیں جن کے دماغ کی نشوونما ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ چرس کو لمبے عرصے تک استعمال کرنے کی صورت میں خاص طور پر انسان کے دماغ پر مرتب ہونے والے اثرات بہت خوفناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں اور نقصان دہ ہیں۔ جب ایک چیز استعمال کرنے سے صحت پر منفی اثرات ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ اسے حرام ہی کہا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آپ بھی سنیے۔ چاہے رم ہو یا برینڈی ہو، یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو،
چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو, اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30, وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں, وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا کے مراد چرس پینا حرام نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا. سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے. جہاں تک کہ چرس گانجا پھونکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر حرام میں. اسی طرح سے شیخ عاصم الحکیم بھی چرس کے استعمال کو حرام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نشہ ہے, نشہ آور کچھ بھی ہو اسلام میں حرام ہے. اس کو امریکہ اور یورپ میں ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ امریکہ میں تو حکومت کی اجازت کے ساتھ اسے قانونی حیثیت حاصل ہے اور فروخت کیا جاتا ہے. بہت سارے معاملات میں اس کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے, لیکن علماء نے اس کے حلال ہونے کی کئی شرائط درج کی ہیں. یعنی کہ چرس حلال ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ آپ اسی کا استعمال کریں. آپ کی زندگی اور موت یا کسی بیماری کے علاج کا سوال ہے. دوستو اب بات کرتے ہیں شیخ عاصم الحکیم کی. وہ کہتے ہیں کہ چرس کا استعمال سیدھا حرام ہے کیونکہ یہ ایک نشہ ہے. ہاں, اگر ڈاکٹر اس کی تجویز دے اور وہ ڈاکٹر مسلمان ہو اور وہ مناسب مقدار میں دے تو بالکل درست ہے. البتہ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ خیال کریں, یہ نہیں کہ مریض کو ہلکا سا ڈپریشن ہوا اور اسے اٹھا کر چرس پکڑا دی گئی. ان کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے. The scholars have listed a number of conditions for it to be halal to be used. Among them is, number one, that there's no other alternative. Number two, that it is not going to make a person addicted to it. So this is more harmful, as in the opioid conundrum that took place like 5-6 years ago, and it's now developing, and they're being sued in the billions of dollars for their bad work with the public. Thirdly, that it should be prescribed by a Muslim doctor, not any doctor. So a Muslim practicing doctor should prescribe it in dosages that would not become addictive, and it is really in need. Fourthly, that it is a real need for it, not a mild depression or the likes. اسی طرح سے چرس کے استعمال سے متعلق مفتی اسماعیل ابن موسیٰ مینک کا کہنا ہے کہ چرس سے متعلق میری رائے کچھ مختلف ہے. چرس کی جس قسم کو علماء حرام قرار دیتے ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا, مگر چرس کی ایک قسم یہ بھی ہے جو طبی فوائد سے بھرپور ہے. جیسا کہ یہ ایک پودا ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں. ادویات, وائٹامن, سپلیمنٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. دراصل اس کے بہت فائدے ہیں. یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے لڑتا ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی رائے لیں تو وہ آپ کو اس کے ایسے فوائد بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. مفتی مینک کہتے ہیں کہ میرے حساب سے اگر صحت بہتر کرنے کے لیے, چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو, آپ چرس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نشے کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے. دوستو آپ کو علماء کے فتوے ہم نے بتا دیے, اب اس کو سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چرس جو بھی پیتا ہے وہ طبی فوائد کے لیے نہیں پیتا, بلکہ اس کو سرور ہی لینا ہوتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ چرس کا استعمال آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت کو کم کر دیتا ہے. آپ کی ہر ایک حس اس سے متاثر ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے سننے اور دیکھنے کی حس بڑھ جائے, یا آپ زیادہ شوخ رنگ پسند کرنے لگیں, آپ کے چکھنے کی حس ختم ہو جائے, یا ایسے کئی جسمانی نقصانات ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے نشے کی حالت میں گاڑی چلانا خطرناک ہے, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق جو شخص کچھ وقت کے لیے چرس کا استعمال کرے وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, اور پھر ایک شے پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے. چرس میں پائے جانے والا ایک اہم کیمیائی جز THC کہلاتا ہے. یہی وہ جز ہے جو نفسیاتی اثرات مرتب کرتا ہے, یعنی آپ کی یاداشت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے. غرض یہ کہ جتنے نقصانات گنوائے جائیں وہ کم ہے. ادویات میں شامل کر کے کچھ حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے, مگر نشے کے لیے لی جانے والی چرس محض نقصان کا باعث بنتی ہے. ان سب نقصانات اور علماء کی رائے میں
आप चरस का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।